أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آپ سب معززین کو درگاہ لابا شریف میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ سب احباب کو یہاں دیکھ کر. یہ محبت اور پیار اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے درمیان قائم اور جاری رکھے. موجودہ صورتحال کے جو بھی چیلنجز ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، اور اس وجہ سے نہ صرف ہم بلکہ پوری دنیا ان مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہی ہے اور اپنی طرف سے کوششیں کر رہی ہے کہ اس مخمصے سے، اس مصیبت سے جلد عہدہ برآں ہو سکے، اپنے آپ کو نکال سکے. یہ بھی آزمائش ہے ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس طرح کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے کہ آپ کے جانوں کے نقصان کی صورت میں، مال کے نقصان کی صورت میں، بھوک اور اس طرح کی ابتلا اور آزمائش کی صورت میں. لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ذات کو جو فوقیت اور افضلیت عطا فرمائی تھی باقی مخلوقات کے درمیان، وہ علم تھا، وہ اشیاء کی پہچان تھی، جو تخلیقات الہی ہے ان سب کی پہچان تھی، ان کے حقائق کا علم تھا. اس وجہ سے باقی مخلوقات پر نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے شرف، شان، ممتاز طریقے سے عطا کیا کہ اپنی نیابت عطا فرما کہ تم بھی اس زمین پر میرے خلیفہ ہو، اور اس زمین پر تصرف کا تمہیں اختیار بھی مل گیا، اور اس تصرف سے، اس کوشش سے نتائج بھی برآمد ہوں گے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو توفیق عطا فرمائی. تو بے شک کوششیں ہو رہی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، کیونکہ دعا کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کھلا رکھا ہے کہ اس مصیبت سے جلد ہم باہر آ سکیں، یہ تکلیف دہ صورتحال جلد ختم ہو سکے. اور جو ماہرین صحت، ڈاکٹر، سائنسدان دن رات کوشش کر رہے ہیں اس کے علاج کو تیار کرنے کے لیے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں کہ جلد سے جلد اپنے کوششوں میں وہ کامیاب ہو جائیں اور انسان کو اس مصیبت سے چھٹکارا مل سکے. ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد طریقہ عالیہ ہے، جس طریقت سے ہماری وابستگی ہے، جس طریقت کو ہم نے اپنے مرشد کامل کی صحبت میں رہ کر سیکھا ہے. اس طریقت کی وجہ سے ہمیں شریعت نصیب ہوئی، اس شریعت پر عمل کی توفیق عطا ہوئی. اس طریقت کی وجہ سے، مرشد کامل کی صحبت کی برکت سے، ان کے توجہات سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہوئی، ہمارے دل میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور ادب اور عشق نصیب ہوا، اور ان کے ساتھ ہماری وابستگی پیدا ہوئی. یہ سب جو اثرات آج اس وقت ہمیں تھوڑے یا بہت نظر آ رہے ہیں، یہ سب مرشد کامل کی صحبت کا اثر ہے، ان کی تربیت کا اثر ہے، طریقہ عالیہ سے وابستگی کی یہ برکتیں ہیں. آج ہمیں اگر کہیں بھی کسی جگہ تھوڑی جگہ ہیں یا زیادہ جگہ ہیں،
عزت سے پکارا جاتا ہے، یہ ساری برکتیں مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے ہے، طریقہ عالیہ کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ جس طرح سعدی نے کہا ہے کہ میں ایک مرتبہ چلا گیا حمام میں اور میں نہانے لگا تو مجھے مٹی دے دی گئی کہ نہانے کے لیے اس مٹی کا استعمال کرو، گلے خوشبو ادھر حمام روز ہے، رسی دست محبوب بدست۔ کسی دوست نے، کسی پیارے نے، کسی محبوب نے وہ مٹی مجھے ہاتھ میں تھما دی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ مٹی کیسی مٹی ہے جس میں اتنی خوشبو۔ اس خوشبو نے مجھے، اس کی تلاویز خوشبو، مسحور کن خوشبو مجھے اتنی تو بھائی کہ میں اس مٹی سے ہم کلام ہو گیا۔ اس مٹی سے میں نے سوالات پوچھے، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے کہا تم مٹی ہو یا مشک ہو اور عنبر ہو؟ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، ازبوئے دلا بیزے تو مستم، تیری خوشبو کی وجہ سے میری دل، میرا دماغ اتنا مسحور ہوا ہے کہ میں مست ہو گیا۔ کہاں مٹی جو کہ ہم کپڑوں پر بھی لگنے نہیں دیتے، اگر کپڑوں پر لگے تو کپڑوں کو دھوتے ہیں، پاؤں کو لگ جائے تو پاؤں کو صاف کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جوتے پر بھی ہم برداشت نہیں کرتے۔ اگر مٹی کی دست جوتے پر بھی آ جائے تو اس پر بھی ہم برداشت نہیں کرتے، اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ سعدی کہتا ہے کہ اس مٹی میں کیا خاصیت تھی کہ ایک بڑے شاندار باعزت دوست نے مجھے دی، اور اس مٹی کو جب میں نے ہاتھ میں تھاما تو اس میں اس قدر خوشبو تھی کہ میں مسحور ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ مٹی میں خوشبو، اور خوشبو بھی کوئی معمولی نہیں، غیر معمولی، کہ میں مسحور ہو گیا ہوں۔ تو اس مٹی نے، کیونکہ جو بھی اہل دل ہوتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے ہیں، جس کی تلقین اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرمائی ہے، اگرچہ ہم بحیثیت امت، بحیثیت ایک پاکستانی زیادہ تر لاپرواہ واقع ہوئے، کسی چیز پر غور نہیں کرتے، کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور کچھ بھی اگر کوئی حادثہ درپیش آ جائے تو اس کو ایک دم بھول جاتے ہیں۔ اس حادثہ سے ہم سبق نہیں سیکھتے، اس حادثہ کے بعد اپنی چال چلن کو درست کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ آج باہر تھا کینیڈا میں، تو کسی دوست نے مجھے فون کیا، اس کو کسی یہاں پاکستان سے کسی دوست نے فون کیا تھا کہ میرے ابھی دوست بھی بات کر رہے تھے کہ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ مجھے میرے متعلق اس کو کہا کہ ان سے کہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم اس پر بھی بہت زیادہ شرمندہ ہے کہ یہ حادثہ اس طرح پیش آیا کہ ہمارا بچہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اور اس نے ہیلمٹ نہیں پہنی تھی، اور وہ فقیروں کے ساتھ گیا بھی تھا، اس نے یہ بات سنی بھی تھی کہ ہماری صحت کے لیے حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس نے لاپرواہی کی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی آنکھ میں چوٹ لگی، اس کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی ہے اور بہت ہی ناگفتہ بے حالت ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ایسے حادثے ہوتے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یا ہمارے ساتھ ایسے حادثے ہوتے ہیں، اس کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ یہیں پر اگر آپ غور و فکر ہم کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو ایک مٹی پر جب سعدی نے غور و فکر کیا تو وہ مٹی ان کے لیے ایک رہنمائی کا سبب بن گئی۔ مٹی پر کون غور و فکر کرتا ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ مٹی ان سے بات کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ایک حقیر سی مٹی ہوں، میں ایک عام سی مٹی ہوں جو ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم بلیکن مدت باگل نشستم، لیکن ایک بات ہے مجھ میں اور عام مٹی میں کہ مجھے پھول کی صحبت مل گئی تھی، پھول کی صحبت مل گئی تھی، اور پھول کی پتیاں میرے اندر رچ بس گئی تھی، اس کی ہم نشینی، اس کی قربت مل گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ پھول نے مجھے عزت بخشی کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، اپنے قریب کر دیا، اپنی خصوصیات کو میرے اوپر کھول دیا، دروازے کھول دیے،
جو اس کے اندر اوصاف تھیں، جو اس کے اندر خوشبوئیں تھیں، وہ اپنے لیے چھپا کر نہیں رکھی، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے پھول ہے تو میں اس کو اپنی خوشبو سے محظوظ کروں، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا۔ وہ گل ایسا گل تھا، اس نے مجھ جیسی مٹی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی ہی طرح بنانے کی کوشش کی۔ سارے دروازے کھل گئے، خدا کا کرم ایسے ہوا کہ اس پھول کی صحبت کی وجہ سے مجھ مٹی میں خوشبو پیدا ہوئی۔ جب انسانوں نے اس خوشبو کو سونگھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ مٹی تو کوئی عام مٹی نہیں ہے، یہ مٹی تو بدن پر ملیں گے، یہ مٹی تو منہ پر ملیں گے، یہ مٹی تو جسم پر ملیں گے تاکہ ہمارے جسم میں بھی خوشبو آئے۔ تو اس پھول کی صحبت کی وجہ سے اس مٹی کو اتنی قدر و منزلت مل گئی۔ تو آج ہم سب اگر ہمیں کچھ عزت ملی ہے یا مل رہی ہے، میں اپنی بات کروں گا، مل رہی ہے تو یہ اس پھول کی صحبت کی وجہ سے ہے، اس کی ہم نشینی کی وجہ سے ہے، ان کی سخاوت کی وجہ سے ہے، اس کی ادا کی وجہ سے۔ وہ ادا بھی کیا ادا تھی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کو نوازنا ہے، اس کو نہیں نوازنا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی آیا ہے اس کے لیے دروازے کھول دیے جائیں۔ وہ اگر مٹی ہے تو بھی دروازے کھول دیے جائیں، اگر کوئی مٹی سے الگ کوئی چیز ہے اس کے لیے بھی۔ تو الحمدللہ ہم ان خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، ورنہ تو ہم اپنے عزیز و اقارب کو دیکھیں گے، ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں گے تو وہ ان دوست ہمیں پیار کی نظروں سے دیکھتے ہیں، عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جو پہلے ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے، جو ہمیں پوچھتے بھی نہیں تھے، جو ہمارے ساتھ گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اب وہ برملا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا اللہ نے اتنا آپ کو دے دیا ہے، عزت دی ہے، سب کچھ چیزیں دی ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ ایاز قدر خویش بشناس، ایاز محمود کا غلام تھا، اس کی خدمت میں رہتا تھا تو لوگ اس کی بھی قدر و منزلت کرتے تھے، اس کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن ایاز ان لوگوں کی قدر و منزلت کو دیکھنے کے بعد اس ادب اور احترام جو اس کو لوگوں سے ملتا تھا، وہ تھا بھی افریقہ کا، رنگت اس کی سانولی تھی، لیکن چونکہ محمود کا خاص تھا تو لوگ بڑے بڑے علم والے، دولت مند، عقل و فہم والے ایاز کا احترام کرتے تھے۔ لیکن ایاز کے بارے میں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا روز کا معمول تھا کہ رات کے ٹائم وہ کسی ایک کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتا تھا، یہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو محمود کی طرف شکایت پہنچائی گئی کہ یہ ایاز بڑا چالاک اور کایا ہے، بظاہر تو معصوم سا بنا پھرتا ہے، لوگ آپ کی وجہ سے اس کو عزت دیتے ہیں، پتہ نہیں کتنے تحائف سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کو ملتے ہیں، اور اس نے ایک چھپا ہوا کوئی کمرہ بنایا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور رات کو دروازہ بند کر دیتا ہے، وہ اپنے اس قیمتی اشیاء کی گنتی کرتا ہے کہ کتنے روپے آئے، کتنے ہیرے آئے، کتنے لال یاقوت آئے، ان کی گنتی کرتا ہے۔ تو محمود کو یہ بات بڑی عجیب لگی، لیکن الزام تو آ چکا تھا۔ تو وہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود ایک دن اس ٹائم پر اس کے پاس گیا جب وہ کمرے کے اندر موجود تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایاز باہر نکل آیا اور وہ بڑا پریشان ہوا، غیر متفقہ تھا۔ محمود نے کہا کہ مجھے تمہارا کمرہ دیکھنا ہے، اس میں کیا چھپا کے رکھا ہے؟ تو محمود کی بات سن کر ایاز نے جو بھی کہا سو کہا، عذر معذور کیا یا نہیں کیا واللہ عالم، لیکن محمود کو تو دیکھنا ہی تھا۔ جب کمرے میں اندر گھسا تو کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک پرانی سی صندوق پڑی ہوئی تھی۔ ایاز سے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ تو پھر اس نے معذرت کی یا اس سے احتیاط برتا کہ اس کو نہ دیکھیں، لیکن محمود تو باز آنے والا نہیں تھا۔ صندوق کھولی گئی تو اس میں سے چند چیزیں نکلی۔ محمود نے کہا یہ کیا ہے؟
تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا اس وقت میں بکریاں چراتا تھا، اور میری جو چند چیزیں اس وقت میرے پاس تھی ان میں سے ایک پھٹا پرانا یہ کرتا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی چپل ہے، ایک پانی پینے کے لیے چھوٹا سا کٹورا ہے، وہ بھی جس حال میں تھا سو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ چند ایک چیزیں ہیں میں نے صندوق میں تب سے سنبھال کے رکھی ہے جب میں آپ کے پاس آیا تھا۔ اب مجھے جو اتنی عزت ملتی ہے، لوگ مجھے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تو شام کے ٹائم میرا معمول ہے کہ میں اس کمرے میں آتا ہوں، صندوق کا دروازہ کھولتا ہوں اور اپنے آپ کو بولتا ہوں کہ ایاز تو اصل تیری حقیقت یہ ہے کہ تو ایک چرواہا تھا، تیرے پاس پھٹا ہوا کرتا تھا، تیری چپل بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تیرا کٹورا بھی بہت ہی خستہ تھا۔ یہ چیزیں دکھا کر میں اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ تیری اصلیت یہ ہے، جو سب کچھ ادھر سامنے تجھے نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تیرا نام ایاز ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تو محمود کا غلام ہے، اس کے ساتھ تمہاری نسبت ہے۔ تو بے شک الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بے شمار عزتیں ملتی ہیں، لوگ پیار دیتے ہیں، کچھ نہیں بھی جانتے لیکن کچھ جانتے ہیں، بے شمار لوگ ملتے ہیں، لیکن یہ بات میرے دل میں پکی ہونی چاہیے کہ میری اصلیت کیا تھی، میری حقیقت کیا ہے۔ آپ سب کے خلفائے کرام کو بھی یہ بات عرض کی جائے گی کہ اس چیز پر ہماری نظر ہونی چاہیے، جب بھی شام کو جب ہم سونے کے لیے اپنے کمرے میں جائیں تو ان چیزوں کو یاد ضرور کریں کہ میں پہلے کیا تھا، میری حیثیت قدر و منزلت کیا تھی، اب خدا نے کتنا مجھے نوازا ہے، اس پر دل کھول کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے میرے پروردگار تیرا احسان، جتنا دل کھول کے ہم اللہ کا شکر بجا لائیں گے تو اتنے ہی غم اور فکر اور الجھنیں ہماری دور ہوتی چلی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ فیض آتا جائے گا، اتنی ہی زیادہ رحمت آتی جائے گی، اتنا ہی زیادہ دل میں سکون پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہم حسد میں اور کینہ میں مبتلا ہے، اس کو وہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو یہ مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، وہ آگے کیوں ہے میں پیچھے کیوں ہے، اگر ان باتوں میں الجھے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عاقل ہیں، قابل ہیں، عالم ہیں، واعظ ہیں، ہوشیار ہیں، صلاحیت والے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، اوروں کا تو مجھے آج اس کو پتہ نہیں، لیکن طریقت والے کی نظر میں یہ چیزیں، تصوف کی نظر میں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ تصوف کی تعلیمات کے مطابق یہ چیزیں رکاوٹ ہیں، تصوف کی تعلیمات کے مطابق ان چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ مرا پیر دانا روشن شہاب، وہی سعدی کی بات۔ سعدی کہتا ہے کہ میں اپنے پیر کامل سے ملا تھا، جب میں ان سے اجازت لے کر ان سے جدا ہو رہا تھا تو دریا کنارے پر وہ موجود تھے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بات کرتے ہیں، دریا کنارے موجود تھے، تو جب مجھے انہوں نے رخصت کیا تو انہوں نے دو نصیحتیں فرمائی، مرا پیر دانا روشن شہاب، دو اندر فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ برخیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ برغیر بد بھی مباش۔ میرے مرشد کامل شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دو چیزیں مجھے فرمائی، ایک فرمایا کہ کچھ بھی ملے، کتنا بھی تمہیں بڑا نام ملے، شہرت ملے، خود بین مت بنا کہ ہاں میں تو واقعی کچھ ہوں، کبھی بھی خود بین مت بننا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ بدبین بھی مت بنا، اوروں کے لیے، اپنے لیے خود بین نہ بننا، اوروں کے لیے بدبین، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہماری گفتگو کا زیادہ تر محور یہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ایسے کرتا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی چیزیں پھر تو ہم تصوف سے دور ہی ہیں میرے دوستوں۔ تو اس لیے جتنی بھی آپ سب کو، ہم سب کو خوش آمدید، جتنی عزتیں مل رہی ہیں اس ایاز کے اس کہانی کی صورت میں، ان عزتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو خدا کی طرف سے اور زیادہ انعامات کی بارش ہوگی، اور زیادہ برکتیں ملیں گی،
دنیاوی، دینی، اخروی سب برکتیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کا دروازہ کھول دے. جتنی ہمارے دل میں محبت اور ادب ہوگا اتنا زیادہ فائدہ اور زیادہ ترقی حاصل ہوگی. تو اس لیے جتنی ہمارے دل میں محبت ہوگی تو انشاءاللہ مرشد کامل کی محبت ہوگی اتنا ہی فیض ہمیں زیادہ ملے گا. اس میں زمان اور مکان سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آج کے دور میں ہم آپس میں بار بار نہیں مل سکتے، اگر دور بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہاں بھی ہم محروم نہیں رہیں گے. جس طرح کہ حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تو وہ شخص نیا تھا، اس کو طریقت کی ادب و آداب کا پتہ نہیں تھا. سیدھا گیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کے مراقبے میں بیٹھتا ہوں، مجھے توجہ دینا ہے. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب مراقبہ ختم ہوا تو وہ شخص آگے آیا اور اس نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے توجہ دی. آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ سوچنے والی بات ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہم نے توجہ دی تھی، لیکن تمہارا توجہ ہمارے طرف نہیں تھا. تمہارے دل کا خیال فیض کی طرف نہیں تھا، تمہارے دل کا خیال مرشد کی طرف نہیں تھا. کیونکہ دل کا کعبہ و قبلہ تصوف کی اصطلاح میں دل کا کعبہ و قبلہ مرشد کی ساتھ ہوتی ہے. تو تمہارا رخ جو تھا وہ دل کا رخ وہ اپنے کعبہ قبلہ کی طرف درست سیدھا نہیں تھا. تو وہ چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ہم توجہ تجھے دے رہے تھے، لیکن اتنے میل دور ایک ہمارا دوست اتنے میل دور کہیں دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے گاؤں میں وہ بیٹھا ہوا تھا اور اتنی دور سے وہ ہماری طرف متوجہ تھا. تم سامنے بیٹھے تھے، وہ بہت دور وہ ہماری طرف متوجہ تھا. جو فیض ہم تمہیں دینا چاہ رہے تھے وہ اس نے لے لیا. تو یہ ہے طریقہ نقش بندیہ کے تعلیمات کا ایک مثال. اگر آپ دور بھی ہیں لیکن محبت اور تعلق قائم ہے تو آپ اور ہم حضور میں ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں. تو جتنے بھی خلفائے کرام ہیں یہ چیز جب ہمارے اندر آئے گی تبھی تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں میں وہ چیز منتقل ہوگی. جو کنویں میں چیز ہوتی ہے، جیسا بھی پانی ہوتا ہے میٹھا یا کھارا، جب وہ لوٹیاں بھر بھر کے باہر آتی ہیں اور اس کھائی میں الٹ کر پانی پھینکتی ہیں تو اگر کنویں کا پانی میٹھا ہوگا تو کھائی میں بھی جو پانی جائے گا وہ میٹھا جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر اس کنویں کا پانی کھارا ہے، نمکین ہے، تو کھائی میں جو پانی جائے گا وہ کھارا ہی ہوگا. کھائی کا قصور نہیں ہے، اس نالے کا قصور نہیں ہے، وہ پانی کا قصور ہے کہ پانی میں کچھ کمی ہے. تو اس لیے ہم مریدوں کو یا جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں ان میں اگر ہمیں کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہی وہ خرابی ہے، اس وجہ سے وہ بیچارہ وہ بھی محروم ہو رہا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں ہم اپنے باطن، روح اور قلب کو جتنا درست کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ بیٹھنے والوں پر بھی وہی اثر ہے. اور کبھی بھی یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ میں تو ٹھیک ہوں، میں تو اچھا ہوں، میں تو سائیں ہوں، میں تو پیر ہوں، میں تو خلیفہ ہوں، میں تو مفتی ہوں، میرے اندر کیا کمی ہو سکتی ہے. میں شہاب الدین سہروردی جیسا ولی اور سیدی رحمت اللہ علیہ جیسا مرید، ان کی عقل، دانش، حکمت کو اگر دیکھنا ہے تو سیدی کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدی کی کل ہی ہم بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کل ہی بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ ایک مثل مشہور ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. کسی شاعر کا شعر ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجہ. یعنی کہ جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو ختم کر دیتا ہے. یہ اس دنیا میں یہ دستور نظر آتا ہے. یہ دنیا میں چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کہا جاتی ہے، اس بڑی مچھلی سے ایک اور بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ اس کو کہا جاتی ہے. ایک چھوٹا طاقتور کوئی غریب انسان ہے، اس کو کوئی اس سے زیادہ طاقتور بندہ اس کے حقوق مسلط کر دیتا ہے. پھر اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. لیکن سعدی نے کہا ہے، وہ شعر تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن گلستان پوری پڑھی ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر چیونٹیاں
اگر چونٹیاں اگر کسی معمولی چیز کا ہم مثال دیتے ہیں تو چونٹی کا نام لیتے ہیں، بھائی تمہیں تو چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا، ایسے بولتے ہیں نا، تمہیں تو چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا، تو ہوتا کون ہے؟ تیری حیثیت ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی کسی کی کمزوری کو اگر ہم ضرب مثل کی طور پر جب بیان کرتے ہیں تو چونٹی کا نام آتا ہے۔ تو سعدی کہتا ہے کہ اگر چونٹیاں بھی متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور یکسو ہو جائیں، اور دوسری طرف اگر طاقتور کسی چیز کا ہم مثال دیتے ہیں تو کیا بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو شیر ہے، یہ تو ببر شیر ہے، یہ تو شیر ہے، یعنی اس کی بہادری اور طاقت کا مثال ہم شیر سے دیتے ہیں، کمزوری کا مثال ہم چونٹی سے دیتے ہیں۔ تو سعدی کہتا ہے کہ اگر چونٹیاں ساری کی ساری جتنی بھی ہیں جو ایک گروہ کی صورت میں کہیں رہتی ہیں، وہ متفق ہو جائیں اور یکسو ہو جائیں اور منظم طریقے سے اگر وہ شیر پر چڑھ دوڑیں تو شیر کی کھال ادھیڑ دیں گے، شیر کی کھال ادھیڑ دیں گے۔ یعنی کہ یہ بھی حرف آخر نہیں ہے کہ کمزور خامخواہ مارا جائے، کمزور اگر غیر منظم ہوگا، تتر بتر ہوگا، پھر تو اس کو طاقتور ہڑپ کر جائے گا، لیکن اگر وہ منظم اور مل جل کر رہے تو کوئی اس طاقتور بندہ اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو ایک تنظیم بھی آپ کو میسر ہے جماعت اسلامی المسلمین کی صورت میں، اس کے ایک ممبر اور کارکن کی حیثیت میں آپ منظم طریقے سے مل کر آگے بڑھیں۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے یہاں آنے کا مقصد، تنظیم سازی کا مقصد کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے روشناس کرنا۔ بڑا سادہ سا ایک پیغام ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد بس جائے، ان کے دل زندہ اور ذاکر ہو جائے۔ ظاہر با خلق باطن با ملک، ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ ہو لیکن دل ان کا اللہ کے ساتھ۔ باتیں طویل ہو جائیں گی، امید ہے کہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں آئے ہیں ہمیں عزت ملی ہے، دنیا میں تھوڑے یا بہت لوگ ہمیں جو بھی جانتے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب ہماری ذمہ داریوں کی بات آتی ہے، اتنی عزت بھی مل گئی، لوگ بھی ہمیں جانتے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ ایسے تو نہیں ہے کہ خامخواہ ہم خان صاحب بنے پھرے اور کام کچھ آتا نہیں، ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے ہی نہیں، اور ہم وہ رسمی مرید کی طرح قربان قربان قربان۔ ہمیشہ یہ سندھ کے رسمی پیری مریدی والی بات کا ذکر آتا ہے، وہ مرشد آ کر پہنچا تو سب سے پہلے وہ ایک مرید بھاگا، سیں قربان قربان قدموں پر قربان، ماں خادم سیں ماں غلام سیں مانو۔ ویسے ہی ہم سندھیوں کی یہ آجی دل میں ہوگی، کتنی ہوگی وہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ تو ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ پیر صاحب زور سے آئے تھے، اس نے کہا بھائی وہ تو ٹھیک ہے، ذرا یہ میرا گھوڑا بھی تو کہیں جا کر باندھو۔ اس نے کہا صحیح میں قربان گھوڑا آپ خود باندھا۔ وہ گھوڑا بیچارے نے باندھا، پھر وہ کھڑا ہے صحیح قربان بھائی قربان تو پھر ہونا، ابھی میرے گھوڑے کو کچھ گھاس بھی چاہیے۔ اس نے کہا صحیح قربان جاؤ، گھاس کا بندوبست خود کر۔ وہ پیر صاحب پریشان ہوئے، بھائی عجیب آدمی ہے، اتنی وہ جا بھی نہیں رہا ہے اور قربان بھی کیے جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس درگاہ پر قربان کرتے ہیں۔ تو پھر اتنے میں ادھر ادھر سے اور بھی لوگ پہنچ گئے، تو پیر صاحب آ گئے تو کوئی بھاگا چارپائی لے آیا، کوئی بسترا لے آیا، کسی نے چھڑکاو کیا، کسی نے چٹائیاں بچھائی، تو ایک رونق سی لگ گئی۔ اور پیر صاحب وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو مریدوں نے کہا کہ بھائی اب مرشد آئے تو لنگر تو بننا چاہیے۔ تو کسی نے جا کر وہ لنگر بنایا، روٹی پکائی، اور اس کو بول رہے ہیں کہ بھائی کچھ لکڑیاں لے کر آؤ، کوئی مرغی لے کر آؤ۔ وہ کہہ رہا ہے قربان، لیکن یہ کام تو آپ نے خود کرنا۔ یعنی کوئی بھی کام نہیں کیا لیکن قربان کہنا بھی نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں بات سے بات نکلتی جا رہی، بہت معذرت ہے۔ آخر میں جب کھانا وانا لگ گیا اور سب تیار ہو کر دسترخوان پر بیٹھنے لگے تو جو وہاں مریدین آئے ہوئے تھے انہوں نے کڑوے منہ سے اس کو کہا ہے کہ نکما کچھ کیا ہی نہیں، صرف قربانی کیے جا رہا ہے، اب کھانا کھا رہے ہیں مرشد کے ساتھ تو اس کو بھی بول دیتے ہیں۔ تو اس کو کہا کہ بھائی آؤ کھانا تو کھاؤ۔
اس نے کہا بھائی صبح سے لے کر شام تک صرف بے فرمانیاں ہی بے فرمانیاں کی، نہ میں نے گھوڑے کو باندھا، نہ میں نے گھاس کاٹی، نہ چارپائی لے کر آیا، نہ چھڑکاؤ کیا، نہ بستر، کچھ بھی نہیں، اتنی بے فرمانیاں۔ اب تو یہ بالکل یہ بھی فرمان اگر میں نے ٹال دیا پھر تو میں کافر بن کے بنوں گا، اس لیے اس فرمان کو میں نہیں ٹال سکتا۔ تو وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ذمہ داریاں بھی بھائی ہماری بنتی ہیں، خلیفہ صاحبان، پیر صاحبان، علماء صاحبان، ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہ صرف یہ زبان سے قربان یا تقریر یا وعظ اور گفتگو، تو یہ تو چند لوگ ہمارے ساتھ مل گئے، انہوں نے واہ واہ سبحان اللہ کہہ دی، یہاں تک یہ بات مکمل نہیں ہے، کچھ قدم آگے بڑھانا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنا خیال رکھنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس کو لاپرواہی سے نہ دیکھیں۔ پہلے ہی عرض کیا گیا تھا کہ غیر سنجیدگی نہیں چلے، تکلیف ہے، بیماری ہے اور کچھ پرواہ بھی نہیں، دوائی بھی ٹائم پر نہیں لے رہا، بھائی کچھ نہیں ہوگا، یہ چیز نہیں ہے مناسب، یہ غیر ذمہ داری ہے۔ یہ وہ اس رسمی مرید والی قربان کرے گا فرمان برداری کا، اس کے اندر حوصلہ نہیں۔ پہلے تو اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور پھر اس صحت کے خیال رکھنے کے ساتھ ذکر خود ہم کریں، اور صرف نمائشی ذکر نہیں، واقعی ہمارے دل میں اللہ کی یاد بسے، واقعی ہمارے دل میں مرشد کامل کا تصور آئے، اور ہمارے وہ جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اس محبت میں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ وہ ذکر والے جب میرے اپنے پروردگار کو، مجھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی روئیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے معاش کے لیے کچھ کریں، کچھ محنت کریں، وہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہم اپنی اولاد کی، خلفائے کرام کو گزارش ہے، اپنی اولاد کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ ہمارے بچوں کو بنیادی ضروری دین کی تعلیم آنی چاہیے۔ یہ صرف نہیں ہے کہ بھائی پیر کا بیٹا ہے، خلیفہ کا بیٹا ہے تو بس اب سر پر ہی بٹھائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں اپنی مثال عرض کر دیتا ہوں، جب 79 میں گیا تھا کراچی پڑھنے، بالکل 2 عمر تھا، تو جو ہمارے ایک استاد تھے تو وہ ان کا جو خیالات تھے پیری مریدی کے بارے میں بالکل ہی نگیٹو تھے، وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے، وہ برملا تنقید کرتے رہتے تھے ہر وقت۔ تو انہوں نے جب مجھ سے ان کا پیار ہو، مجھے بڑی بہت محبت کرتے تھے، تو وہ دکن کے تھے اور بڑے خوبصورت، اس میں شکل و صورت، اور بڑے ہی وہ بتاتے تھے کہ کوئی دکن میں پولیس IG یا کسی اچھی پوسٹ پر رہے تھے پھر پاکستان آ گئے، تو وہ مجھے کہتے تھے ہنستے ہوئے کہ بھائی میں نے زندگی میں ایک ہی صحیح پیر دیکھا ہے۔ تو ہم پوچھتے تھے وہ کون؟ وہ کہتے ہیں تمہارے والد، اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے تجھے تعلیم کے لیے یہاں بھیج دیا ہے، یہاں پڑھنے کے لیے، یہ کیسے ہوا؟ بھائی پیر کا بیٹا ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اس استاد محترم نے مجھے یہ کہتے تھے کہ میں نے بھائی زندگی میں ایک معقول پیر دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اور ہم اس سے جی نہیں چڑا سکتے، یہ تاکیدی گزارش ہے۔ اپنے بیٹوں کو بھی تعلیم دلوائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوائیں۔ کیوں بیٹیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں ہم ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے؟ کیوں ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زوجہ محترمہ سے مشاورت کرتے تھے، وہ بڑے بڑے اہم موقعوں پر آپ کے ساتھ شامل رہی تھی۔ تو اس لیے آپ کو گزارش ہے کہ بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیٹی کی کتنی تعظیم فرماتے تھے۔ ہم یہ لوگوں کو تو اش کروانے کے لیے تو یہ بات بڑے ترلے سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بچی کا اتنا احترام کرتے تھے، لوگ اش بھی کرتے تھے اور پھر وہ ہمارے مرید بھی بن جاتے تھے۔ لیکن آپ بتائیں، آپ اپنی بیٹیوں کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ بتائیں کتنا خیال کرتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں بھائی، بات ہم ایک کر رہے ہیں، عمل ہمارا کچھ دوسرا ہے۔ تو اس لیے ہم سب نے اس چیز کو پلو سے باندھا۔ ذمہ داریاں ہیں ہماری، ذمہ داریاں ہماری ہیں، ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں بہت بول رہا ہوں، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے۔
تو اس لیے معاشی کاموں کو جاری رکھنے کی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اب ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، اور تبلیغ کے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینا ہے آپ اور ہم سب نے۔ اور تبلیغ کے کام کے لیے جو طریقہ کار ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اپنے مراکز میں جہاں جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے ایک مرکز ہو، ضروری نہیں ہے ایک مطلب ہم بیرون ملک کسی ملک میں گئے تو وہاں دوستوں نے کہا کہ ہم یہاں مرکز بناتے ہیں۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، تو یورپین کسی ملک میں گئے تو دوستوں نے کہا یہاں مرکز بناتے ہیں۔ اچھا، وہ دوستوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو ایک بندہ ان میں سے میرے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یہاں تو بہت سارے مرکز ہیں پہلے سے۔ پھر اس نے نام گنوائے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس نے کہا کہ صحیح مرکز سے زیادہ یہاں پر کام کی ضرورت ہے، ذکر والے ہوں، محبت پیدا ہو۔ تو اس کی بات جو تھی وہ مجھے بہت پسند آئی۔ تو دوستوں، مرکز تو بن جاتے ہیں لیکن کام وہاں کیا ہوتا ہے؟ اصل تبلیغ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ صرف چند ایک لوگ اکٹھے ہوئے، معتقدین کو ہم نے خوش کیا، انہوں نے سائیں سائیں کیا، ہم نے ان کی پیٹھ کو تھپکی دی اور چلے گئے؟ نہیں، کام صحیح معنی میں تبلیغ کا ہونا چاہیے۔ اس مرکز پر بہتر طریقے سے نظم و ضبط ہو۔ وہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے مرکزی باڈی سے، صوبائی باڈی سے ضرور مشاورت کریں اور اپنی رپورٹ سے ہمیں واقف کرتے رہیں۔ وقت قلیل ہے اس لیے میں طوالت میں جانا پسند نہیں کرتا، اس کو مختصر کرتے۔ کم از کم اس مرکز پر باقاعدگی سے مراقبہ ہو، اس میں باقاعدگی سے تعلیم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے بچوں کے لیے، اور بچیوں کو عورت پڑھائے، یہ زیادہ بہتر ہے، اور انشاءاللہ ایسی عورتیں آپ کو مہیا آئیں گی۔ اور وہاں پر ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہاں وہ بھی اس مرکز پر آئیں، وہ بنیادی ضروری مسائل نماز کے، وضو کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے، حج کے جو فرائض ہیں وہ ان کو سیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ تو مراکز پر اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہتر طریقے سے جاری رہنی چاہیے، اور ان مراکز پر سے وفد بھی نکلے، نئے نئے علاقوں میں جائیں، پرانے علاقوں میں جائیں، وہاں جا کر دوستوں سے ملاقات کریں تاکہ وہاں بہتر طریقے سے کام سر انجام دیا جا سکے۔ حضرت خلفائے کرام سے یہ گزارش ہے کہ جو تنظیمیں ہیں، جماعت اصلاح المسلمین، جمعیت علماء طاہریہ، روحانیت الجماعت، ان تنظیم کے عہدیداران سے آپ سب بہتر طریقے سے تعاون کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کام کو زیادہ بڑے پیمانے پر عام کیا جا سکے۔ ہمارے جو کارکن جن میں صلاحیتیں ہیں وہ اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے، کوئی واعظ، کوئی نعت خوان، کوئی اسٹیٹ سیکریٹری، جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کی بروئے کار آئیں اور وہ آگے بڑھ سکیں اور اس جماعت کے پیغام کو عام کرنے میں ہم سب کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ وہاں جتنے بھی حضرات خلفائے کرام ہیں، چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک روحانی سلسلہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے جراح کر تھیام سانیاہ سپرین سی تلاح کر تیرے دے ترو ویل نوسریاں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہماری واقفیت ہماری محبوب سے ہو گئی تو ان کی محبت، ان کی نسبت، ان کا تصور ایسا دل میں رچ بس گیا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم بھولتے نہیں ہیں۔ تو یہ محبت اور یہ نسبت اور یہ تعلق، یہ ایک بہت بڑی دعا ہے جو مرشد کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی ہے اس کو بہت بڑی دعا مل گئی ہے۔ تو لوگ ہمارے پاس آتے ہوں گے اور پھر وہ کہتے ہوں گے کہ صحیح ہمیں دعا دیں۔ تو دوستوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہمارے مشائخ کا طریقہ کار ہے، جو اللہ باز شریف میں طریقہ کار ہے، کہ کوئی بھی لوگ، ہم سب پریشانیوں کا شکار ہیں، رہتے ہیں، زندگی کو اسی چیز کا نام ہے، ان لوگوں کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان آنے والے مہمانوں کی تکلیف دور فرمائے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جو آنے والے آتے تھے ان کے لیے دعا فرماتے، میرے پروردگار اس کے قلب کو منور فرما دے، اے پروردگار اس کو علم نافع عطا فرما، اے پروردگار اس کی دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو ایسے لوگ ضرورت مند جو آتے ہیں ان کو دعا دیں، پانی دم کر کے دے سکتے ہیں، لیکن کاغذ قلم سے لکھ کر کوئی چیز دینا منع ہے۔ آپ دعا دیں، پانی دم کر کے دیں، کاغذ قلم سے لکھ کر کوئی چیز دینا منع ہے۔
یہ ہم سب کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی, اس میں تسلسل ہوگا, اس میں بہتری ہوگی, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اور اس تکلیف میں مبتلا شخص کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور ساتھ میں اگر کوئی بیمار ہے, علیل ہے, تو آپ کسی اچھے مستند ڈاکٹر کا نام اس کو بتائیں یا کسی سے مشاورت کریں. کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے, کسی کو کچھ آنکھوں کی تکلیف ہے, کسی کو کان کی تکلیف ہے. کل ہی میں گیا تھا زمین پر, تو میرے ساتھ دوست بھی تھے, بچپن کا ہمارا دوست, میں اچھی طرح ان کو جانتا ہوں بچپن سے. وہ مجھے ملا, اس نے کہا کہ میرے کان میں جو ہے وہ میں سنتا ہی نہیں ہوں. بھئی کیا ہو گیا, تم تو ٹھیک ٹھاک ہو. تو کسی نے مجھے بتایا ہمارے بچوں میں سے کہ یہ گیا تھا کسی جو یہ سندھی مال پڑیاں لگتی ہیں, مال مویشی کی جو بیچنے کی مراکز ہوتے ہیں جہاں ہفتے وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ وہاں گیا تھا. کسی ایسے ہی عطائی شخص نے اس کو کہا کہ یہ کان میں دوائی ڈالو. وہ دوائی ڈال دی, وہ کان ہی اس کی سماعت ہی ختم ہو گئی. تو میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کریں, غیر مستند آدمی کی طرف کسی کو بھیج کر اس کو نقصان نہ پہنچائیں. میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ ہمارے صوبائی مرکزی ضلعی عہدیداران اچھے مستند ڈاکٹروں کے نام اپنے پاس رکھیں, ان سے سلام دعا بھی ہو, اور ایسے بھی ڈاکٹر نہ ہو جو صرف فیس بٹورنے کے چکر میں ہوں, ان میں کچھ احساس ہو. ایسے ڈاکٹر ان کی طرف لوگوں کو بھیجیں. انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بہت دعائیں ملیں گی, بہت فیض ملے گا اور بہت خوشی ہوگی. اگر آپ اس طرح کریں گے بہت خوشی ہوگی. عاجز آپ کا بہت مشکور ہوگا تا دم آخر. اور ساتھ میں جمعی افراد کو یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم بھی تو سکھائیں, اس کے ساتھ کوئی ہنر بھی سکھائیں. یہاں مدرسے میں یہ کام شروع کیا ہے ہم نے, انشاءاللہ اس کو بہتر بنانے کی بڑی ضرورت ہے. تو جو ہنرمند شخص ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا. الیکٹریشین بنے, پلمبر بنے, درزی بن جائے, ڈرائیور بن جائے, ہیئر کٹنگ سیکھ لے, کوئی ہنر وہ ضرور ہمارے نوجوان نسل کو آنا چاہیے. تو اور ساتھ میں ذکر کریں, مراقبہ کا اہتمام کریں, شجر عالیہ کو یاد رکھیں اور ہم سب اس پر پوری طرح عمل کریں. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت, عافیت, سلامتی اور عمر دراز سے نوازے. یہ محبتیں قائم رہیں, یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور یہ فیض مرشد کامل کا عام ہوتا رہے. اور اسی طرح یہ حضور علیہ السلام کی محبت کا پیغام جو آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور لوگ محفوظ ہوں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی آیا, اس نے کہا کہ اس نے مجھے گالی بکی ہے یا مجھے کم و بیش بولا ہے, تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی کہ تم صبر کرو. تو یہ ہمارے مشائخ کی بھی یہی تعلیم ہے. ہم اسی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اس تبلیغ کو جاری رکھیں اور وفود کو تشکیل دیا جائے, اور نوجوان جو ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہیں آتے ہیں ان کو وفد میں شامل کریں اور ان کو تبلیغ کے لیے آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. جی ہمارے پیارے کافی وفات پا گئے ہیں اور ان کے لیے جامع مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ گزارش ہے کہ یہ جو کووڈ-19 چل رہا ہے اس میں ہم احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں. جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ ہجوم والی جگہوں سے تھوڑا احتیاط کریں. اگر جانا ضروری ہو تو یہ ماسک لگا کر جائیں, اور بلا ضرورت کسی چیز کو چھونا, ہاتھ ملانا, ایسے احتیاط کریں, کیونکہ اس میں ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. تو دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب ان بیماریوں سے محفوظ رکھے, اور متوفین کے لیے دعا ہے. وہ سب اب آپ کو اجازت ہے, آپ اپنی منزل مقصود کی طرف جائیں اور آپ کا سفر آسان ہو, اور واپس جا کر ایک نئے جذبے, ایک نئے شوق سے اس کام کو شروع کیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اللہ آمین. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب پر اللہ کی رحمت ہے.
ہاں وہ باتھ روم میں ادھر بیٹھا ہوں کسی جگہ پہ ادھر پھر میں اللہ اللہ